الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 87 اور 88، 7واں پارہ۔ ارشاد باری تعالی وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں کو، یعنی جن انبیاء کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، 17 نبیوں کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا ہے اکٹھا، تو فرمایا ان کے آباء و اجداد میں سے، باپ دادوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم، اور ان کے کچھ بھائیوں کو، واجتبیناہم، ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، راہ ہدایت کی طرف۔ پیچھے جو انبیاء اکرام کا تذکرہ ہوا ہے وہ سب کے سب اللہ کے سچے، مقبول اور برگزیدہ بندے اور رسول تھے، اور ان انبیاء اکرام کے متعلق جو بائبل میں اور دیگر روایات ہیں اس کے علاوہ، جن میں ان کی طرف شرک منسوب کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے سب کے سب کو رد فرمایا، فرمایا وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے وہ سچے رسول ہیں، وہ شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا قیامت تک بھی جو بھی بندہ نبیوں کے بارے میں شرک کا عقیدہ رکھے گا وہ گمراہ ہے، یا نبیوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ انہوں نے فلاں شرک کیا، وہ گمراہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ سارے کے سارے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں برگزیدہ بنایا۔ اچھا، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ ان کی آباء و اجداد میں تھے، یعنی جو پہلے ان کے آباء و اجداد تھے، پھر ان کی اولاد میں سے، جیسے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا ایک سلسلہ چلایا، پھر ان کے کچھ بھائی تھے، جس طرح حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کو نبی بنایا، تو ان کی اولادوں کو، یہ جو برگزیدہ رسول اور نبی آئے ہیں، ان کی اولادوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض کو، سب کو نہیں، من اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان میں سے سب کو نہیں، کچھ کو، بعض کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اور رسول ان کی اولاد میں سے بھی بنائے، ان کے باپ دادوں میں سے بھی بنائے، ان کے بھائیوں میں سے بھی بنائے، اور وہ سب کے سب
اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے منتخب بندے تھے۔ اگر آپ ان کی طرف کوئی غلط چیز منسوب کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ نبی ایسا کرتے تھے یا ایسا کرتے تھے، ان کی طرف شرک منسوب کریں گے، تو گویا وہ اللہ کا چناؤ پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ نے انہیں چنا ہے نا، وہ ذات تو جا کر اللہ پر پڑے گی کہ اللہ نے جن کو چنا ہے وہ راہ راست سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے انہیں چنا ہے، ان پر اگر کسی قسم کا تم اعتراض کرو گے یا ان کو شرک، ان کی طرف کوئی شرک منسوب کرو گے یا یہ کہو گے کہ دیکھو جی وہ نبی فلاں نبی نے ایسا کیا، یہ کیا، ایسا شرک کیا، تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کے چناؤ پر جا کر ضد پڑے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبیوں کو بھی اس نے ہی ہدایت دی، انہیں چنا بھی، برگزیدہ بھی بنایا، اور پھر انہیں ہدایت بھی دی۔ اور یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ہمیشہ اللہ کی طرف ہی منسوب رکھنا چاہیے، اسے اپنی بہادری نہ تصور کیا جائے ورنہ مار کھا جائیں گے۔ اللہ اگر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اسی کی توفیق ہے۔ اس کو اپنی بہادری یا بڑائی نہ تصور کر لیا جائے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، نبیوں کو بھی ہدایت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی، اللہ نے ہدایت دی۔ اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہ نبیوں کا راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہادتیں دینے والوں کا راستہ ہے، وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے صالحین کا راستہ ہے۔ یہ چار جماعتیں ہیں اس راستے پر چلنے والی۔ تو سب سے پہلی جماعت کون سی؟ انبیاء کرام کی، جو صراط مستقیم پر چلنے والی ہوتی ہے۔ پھر صادقین کی، پھر شہداء کی، پھر صالحین۔ یہ چار گروہ ہیں جو اس صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں والا راستہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کی، اس کی طرف ہدایت کی۔ اگلی آیت ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہدایت جب ملتی ہے اس کے پیچھے بندے کی چاہت بھی موجود ہوتی ہے۔
نہ چاہنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ اتنی ارزاں دولت بھی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ جن کو ملتی ہے؟ جو اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، ان کو ملتی ہے۔ اور جب ان کو ملتی ہے تو پھر ان کو بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت۔ اچھا، ہدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ، سب سے آسان ترین طریقہ ہدا کہلاتا ہے۔ اس میں دنیا بھی آ گئی ہے، اس میں دین بھی آ گیا ہے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ جملہ دہرایا ہے کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ جہاں مشکل لگتا ہے وہاں ہم نے دین میں خود جو کمی بیشی کی ہے، ورنہ دین پر چلنا بڑا آسان ہے۔ دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ دین چھوڑ کے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اور یہ دین اسلام وہ دین ہے جس میں دنیا کے بھی تمام فائدے اور آخرت کے بھی تمام فائدے جو ہیں اللہ نے جمع کر دیے ہیں۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کے اگر میرا میڈیکل شعبہ ہے، میں اگر آپ کو اس کے بس صحت کے لحاظ سے فائدے بتا دوں نا کہ اس کے صحت کے لحاظ سے کتنے زیادہ فائدے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اخروی فائدے تو ہیں ہی ہیں، آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو دنیا میں صحت کے لحاظ سے فائدے ہیں اس نماز پڑھنے کے، وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے صحت کے لیے بھی۔ تو خدا یاد رکھنا، خدا کا معنی یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ، سب سے آسان ترین طریقہ، سب سے نفع بخش طریقہ۔ اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت، یہدی بہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس راستے پہ چلاتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے، نبیوں کی طرف اشارہ ہے، ان کے قریب شرک نہیں ہوتا، وہ شرک کے قریب ہی نہیں جاتے، وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بھی پاک ہستیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تو ان سے یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی نیکی ان کے شایان شان نہ ہو، اللہ نے اس پر بھی ان کو متنبع فرمایا ہے، نبیوں کو۔ مثلا جبریل امین نے آپ کے سامنے دودھ اور پانی 2 پیالے پیش کیے، آپ نے دودھ کو نوش فرمایا، اللہ اکبر، پانی کو بھی نوش فرما سکتے تھے، لیکن انبیاء کی یہ فطرت ہوتی ہے، وہ کہ جو بہتر ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ پانی کا انتخاب اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے، لیکن پانی کا انتخاب جو ہے وہ ایک اجتہادی خطا میں شامل ہو جاتا ہے۔ انبیاء اکرام کے لیے تو یہ بھی جو ہے اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کرتے، فرض کریں وہ شرک نہیں کرتے،
انبیاء اکرام شرک سے پاک، بلکہ وہ گناہوں سے پاک، ہر قسم کے گناہوں سے پاک۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ بھی شرک کرتے، حبیتا، ہاں ہاں، ضائع کر دیے جائے، ان ہم ما کانوا یعملون، ان کے سارے عمل۔ میں تم کس کھیت کی مولی، میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر انبیاء میں سے بھی کوئی اگر یہ کام کرتا تو میں اس کے بھی اعمال ضائع کر دیتا، مجھے اس کی بھی کوئی، اس کے عملوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ تم نے بچنا ہے، انبیاء اکرام تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان پر تو شابہ کرنا بھی گناہ ہے کہ نبی کو شرک کرے گا۔ سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ دیکھو اس کے قریب نہیں جانا، اور اگر بالفرض کوئی نبی بھی کرے گا، اگر کوئی نبی بھی کرتا تو اس کے بھی سارے عمل ضائع کر دیے جاتے، برباد کر دیے جاتے سارے عمل۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں آتا ہے نا، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔